بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف، اور پلیز بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا ہر نئی ہماری آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ سردارنی کہاں ہے؟ وہ اپنی وجی چال چلتا ہوا اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو وہ جو اپنے کام میں گم تھی، کاظم شاہ کی سرد آواز پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور آداب کرنے لگی۔ سردار صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو باندھتی وہ سر جھکائے بولی۔ ناشتہ کر لیا انہوں نے؟ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ صفائی کے معاملے میں کافی کانشیس تھا۔ نہیں، وہ ابھی اٹھی تھی، میں نے پوچھا، پر وہ غصے سے انکار کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے محتاط اندازے میں بتا رہی تھی، کہیں وہ نہ جانے کس بات پہ غصہ نہ ہو جائے۔ شیف سے کہو ناشتہ بنائے اور یہ ٹیبل صحیح سے صاف کرو، مٹی نظر آ رہی ہے۔ سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہ بولتا اوپر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ سکون کا سانس لیتی دوبارہ ٹیبل صاف کرنے لگی۔ جاؤ، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے مخمور لہجے میں پکارا۔ جانا؟ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے مخمور لہجے میں پکارا، مگر کمرہ پورا خالی تھا۔ اسے پورا کمرہ منہ چڑھا رہا تھا، مگر واش روم کا سوچ کر وہ مطمئن سا بیڈ پر آ کر بیٹھا اور کندھوں پر سے چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور خود موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ نہ نکلی تو وہ فون سائڈ پر رکھتا اٹھا۔ جان، آپ اندر ہو؟ ہلکے سے دروازہ ناک کرتے وہ پوچھنے لگا، مگر جواب ندارت تھا۔ ہلکے سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مرجان آواز دیتا اب وہ بالکنی میں اسے دیکھنے لگا، پر وہ بھی سنسان تھی۔ وہ حواس باختہ ہوتا کمرے سے نکلا۔ ابھی وہ ادھر کر نیچے جاتا جب کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے کے نیم وا دروازے پر پڑی۔ کسی احساس کے تحت وہ قدم اس کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ کمرے کا دروازہ دھکیلتے اندر آیا تو سامنے اسے بیٹھا دیکھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میرا بچہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب بڑھتے بولا تو وہ جو سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اس کی آواز پر جھکا سر اٹھائے لبوں کو باہر نکالے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ چندا، واٹ ہیپنڈ؟ ہاں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی نم سبز نگینوں پر اپنے لب رکھتے وہ پیار سے استفسار کرنے لگا۔ سردار، آپ ڈانٹیں گے تو نہیں؟ مرجان نے یہ گندا کر دیا۔ مرجان کو نہیں ڈانٹنا، مرجان سو رہی ہے۔ اس کے گلے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے وہ سو سو کرتی بولی، کیا گندا کر دیا؟ یہ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولی جہاں چاکلیٹ سے نشان آ گیا تھا۔ سردار، آپ مرجان کو مت ڈانٹنا، مرجان تو لٹل بیبی ہے نا۔ اپنی سبز آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتی بولتی وہ مقابل کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے میری جان، اٹس نارمل۔ اس کے گال پر بوسہ دیتے بولا تو وہ جو اس کے غصے سے ڈر رہی تھی اب قدرے پرسکون ہوتی اسے دیکھ رہی تھی، پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بال سہلاتا سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ بلوچ ہاؤس میں آج کل کافی گہما گہمی تھی، کیونکہ پرسوں عارش اور آتش کا ولیمہ تھا اور آج ان کے بابا سائیں کی دل عزیز بہن تشریف لا رہی تھی، جس کی وجہ سے پورے گھر کی صفائی ہو رہی تھی۔ ملازمین نے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ بوا کے ساتھ 2 ملازمہ کچن میں مصروف تھیں، جبکہ باقی دوسرے کاموں میں جتی ہوئی تھیں۔ ایسے میں وہ لاؤنج کے صوفے پر دونوں ٹانگوں کو اوپر کیے ان پر اپنی تھوڑی ٹکائے گمسم بیٹھی تھی جب عارش سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ آج ان کا آف تھا، تبھی آج تھوڑا لیٹ اٹھے تھے۔ وفا بچے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟
وہ سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آتے بولا۔ وہ جو کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی، کسی کی پکار پر سر اٹھاتے سامنے دیکھا تو ٹراؤزر ٹی شرٹ میں فریش سا آرش بلوچ کھڑا اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ ایسے ہی لالا، وہ اپنی نرم اور معصوم آواز میں منمنائی، آتش کہاں ہے؟ وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ موصوف گھر میں موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں، وہ اداس سے لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ ابھی فون کرتا ہوں۔ اس گدھے کو ایک چھٹی کا دن ملتا ہے، اس دن بھی وہ میری بہن کو اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ ڈونٹ وری۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ مان بھرے لہجے میں بولا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک پڑی۔ شکریہ لالا۔ اتنی سی تسلی پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اٹس اوکے گڑیا، اب یہ بتاؤ انشال کہاں ہے؟ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بولتا اس کا پوچھنے لگا، جو آج اس کے اٹھنے سے پہلے ہی روم سے غائب تھی۔ لان میں۔ اچھا، آپ ذرا بوا سے بول کر میرے لیے کافی بنوائیں، میں جب تک لان میں ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپاتے بولتے ہوئے اس نے قدم باہر لان کی طرف بڑھائے۔ چلو یہ لاسٹ ہے میری جان۔ انڈے کا ٹکڑا فورک میں ڈالتا وہ اس کے منہ کے قریب کرتا بولا، پر وہ سر نفی میں ہلاتی پیچھے کو سرکنے لگی۔ کیا بات ہے؟ ہاں، فرائی ایگ تو مرجان کو بہت پسند ہے، تو پھر کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ فورک پلیٹ میں رکھتے اس کا ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے اسے اپنے نزدیک کرتے وہ پیار سے پوچھنے لگا، سردار، مرجان کے دل نہیں ہو رہا ہے؟ اب آپ مرجان پریشان کر رہی ہو، تھوڑا سا اور کھا لو۔ نہیں سردار، بالکل بھی نہیں، میرا دل نہیں ہو رہا۔ وہ بھی سوچتا خاموش ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کچھ کھلا دے گا۔ اتنے میں اس کے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی گمبھیر آواز میں کوئی پوچھنے لگا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز ابھری، الحمدللہ، لفظی سا جواب دیا۔ مرجان کیسی ہے؟ دوسری طرف موجود انسان شاید اس کا کوئی اپنا تھا، تبھی مرجان سے واقفیت رکھتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرجان کا پوچھنے پر اس نے گردن جھکا کر اپنے قریب لیٹی مرجان کو دیکھا۔ ادھر کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ وہ لان میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی جھولے پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں اس کی موجودگی کا سبب پوچھنے لگا، پر وہ اس کی سن کب رہی تھی۔ میرے اٹھنے سے پہلے روم سے کیوں باہر آئی؟ منع کیا تھا نا میری جان آپ کو۔ وہ جھولے پر اس کے برابر میں بیٹھتے بولا، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی اور کھینچا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ جانا اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ قریب کیے اس کے ماتھے پہ پیار سے بوسہ دے گیا۔ آپ ہم سے بہت سا پیار کرتے ہو نا؟ اس کی نظروں میں اپنی نظریں ڈالے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کے دائیں گال پر شدت بھرا بوسہ دے دے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سنجیدہ لہجے میں بولتی وہ مقابل کو شک میں ڈال رہی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ کیا بات ہے میرے بچے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی؟ فقط اپنے
فقط اتنے سے جملے سے وہ مقابل کی دنیا اتھل پتل کر چکی تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اپنی پلکیں معصومیت سے جھکائی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کافی دیر بعد وہ اتنا سا بولنے کے قابل ہوا۔ آپ پہلے بتائیں، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنی بات پر بزد ہوئی۔ وہ میرا سیاہ ماضی تھا جس کی وجہ سے میں اپنا روشن مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ اسے اپنے قریب بٹھاتے وہ ماضی کی حقیقتوں میں اتر رہا تھا۔ تو آپ پھر سب سے زیادہ پیار ہم سے کرتے ہیں، نہ کہ اس چڑیل جیسی آنٹی سے۔